جی السلام علیکم دوستوں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے دوستوں، آج کی جو ویڈیو بڑی اہم ہے، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے دوستوں۔ آج سے 2 سال پہلے کا یہ معاملہ ہے۔ ایک شخص ہے لاہور کے کسی علاقے میں، اس کی ایک دکان تھی، جنرل سٹور تھا کریانے کا۔ تو وہاں پہ اس نے ایک لڑکا رکھا ہوا تھا جو اس کی تقریباً عمر جو 15 سال تھی، وہ اس کے پاس کام کرتا تھا۔ تو ظاہر دکان نیچے تھی، اوپر گھر تھا۔ وہ اکثر جو وہ بچہ تھا 12 سال کا یا 15 سال کا، وہ جاتا اور جو کبھی اس کے لیے چائے لے آتا، کبھی کھانا، ظاہر گھر میں ملازم رکھا ہوا تھا، تو وہ ساری چیزیں وہ بچہ کرتا تھا۔ تو جو وہ خاتون تھی، اس کی جو بیوی تھی، اس کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ تو وہ خاتون کا جو دل ہے وہ اس 12 سالہ یا 15 سالہ ملازم کے اوپر آ جاتا ہے، اس کے عشق میں وہ دیوانی ہو جاتی ہے۔ تو جب ظاہر ایک 40 سال کی بوڑھی خاتون، تو جب اس کو 12-13 سال کا بچہ جو ہے، جب 15 سال کا ہے، جب اس کے ساتھ اس کو عشق ہوتا ہے، تو اس کو جو اپنا خاوند ہے اس میں اس کو کمیاں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے، جس کا وہ کھا رہی ہوتی ہے، جس کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے، اس کی کمیاں جو ہے نا اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب وہ دن رات جو ہے نا وہ پلاننگ کرتی ہے اپنے میاں سے کہ جان کیسے چھڑائی جائے۔ لیکن دوستو یہاں پہ ایک بات میں کرتا چلوں کہ جو قتل ناحق ہوتا ہے وہ نہیں چھپتا۔ قاتل جتنا بھی چاتر چراغ ہو، آخر قتل ہوتا ہے وہ، اور ایک نہ ایک دن وہ بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ تو دوستو یہاں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے، وہ عورت جو ہے نا اپنے بھائی کے ساتھ پلان کرتی ہے اور اپنے عاشق کو ساتھ ملاتی ہے، اور ایک لڑکا اور ہوتا ہے جو اس کے دکان کے اوپر ملازم ہوتا ہے، اور ظاہر اسے بھی اس نے کچھ لالچ دیا ہوتا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ 3 لوگ جو ہے نا مل کے اس کیس کو پلان کرتے ہیں، اور وہ اپنے میاں کو دودھ میں یا کھانے میں کوئی نشہ آور چیز ملا کے تو اس کو وہ پلا دیتی ہے۔ اب ظاہر بندہ جو ہے نا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بھائی کو بلاتی ہے اور اس کے منہ کے اوپر تکیہ رکھ کے اس کو وہ سانس بند کر کے اس کو مار دیتی ہے، اور وویلا کر دیتی ہے کہ جی میرے میاں کو جو ہارٹ اٹیک آیا اور میرا میاں فوت ہو گیا۔ اس کے وہ تیسرے کے ختم جنازے پہ چیخے مار کے روتی ہے، اس کا ختم ہوتا ہے وہاں پہ روتی ہے، ساتھا ہوتا ہے وہاں پہ روتی ہے، مظلوم بن جاتی ہے۔ لوگوں کو اس کے اوپر بڑا ترس آتا ہے کہ جی اچانک اس کا میاں چلا گیا۔ اب دوستو خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد جو اس نے ایک لڑکا رکھا ہوا تھا وہ کہیں ہوائی فائرنگ کرتا ہے۔ جب ہوائی فائرنگ کرتا ہے تو جناب جو ہمارے قانونی ادارے ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اسلحے کے اوپر بڑی جو ہے نا وہ پابندی لگی ہوئی ہے، تو اس کو جناب وہ پولیس پکڑ لیتی ہے۔ اب جب اس کو پولیس پکڑتی ہے تو جب آپ کو پتہ ہے پنجاب پولیس کا ماشاءاللہ جو لیول ہے چھتر پیٹ کا، تو یہ تو گنگوں کو بھی بولنے پہ لگا دیتے ہیں۔ جب پنجاب پولیس اس کی چھتر پیٹ کرتی ہے، جب اس کو لتر مارتے ہیں، تو اسے پوچھتے ہیں کہ 10 بھی اب تو نے اور کیا 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 ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے جی میں قتل بھی کر چکا ہوں۔ وہ اب قتل کا اعتراف کر لیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے تو اس میں جناب اس عورت کو بھی اور اس کے وہ 15-16 سال کے عاشق کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ تو اس دوستوں ساری کہانی اور قصے میں جو بات سمجھ آئی ہے کہ دیکھیں اب اس کے 3 بچے ہیں، اس نے کسی کا بیٹے کو قتل کر دیا، اس کے 3 بچے ہیں، وہ رل جائیں گے، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں کہ ہم اتنے اندھے ہوس میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب وہ جیل میں چلی گئی ہے، بندہ اس نے اپنا قتل کر دیا ہے، عاشق بھی پکڑے گئے ہیں، بھائی بھی پکڑا گیا ہے جس نے اس کے ساتھ مل کر جو ہے نا اپنے بہنوئی کو قتل کیا تھا۔ اب وہ عورت جو ہے وہ جیل کی چکی پیسے گی، اس کو عمر موت کی سزا ہونی چاہیے، اور جو اس کے ساتھ بندے تھے ان کو بھی سزا موت ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایک حق خون کیا ہے۔ اب بات یہاں پہ اتنی ہے کہ دیکھو اگر تمہیں وہ بندہ پسند نہیں ہے تم اس سے طلاق لے سکتی ہو، تم کہیں اور شادی کر سکتی ہو، اسی کے ساتھ شادی کر لو جس کے ساتھ تم منہ کالا کر رہی ہو۔ وہ ایک بچہ ہے، تم 40 سال کی بوڑھی عورت ہو، وہ 15 سال کا لڑکا ہے، اس کے ساتھ تم منہ کالا کر رہی ہو، تم اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہو، اپنے میاں کو چھوڑ دو، اس سے طلاق لے لو۔ بھائی تمہیں اس کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا کے لیے ایسے عمل سے اور ایسے کام سے بچنا چاہیے۔ والسلام، اللہ حافظ، اللہ پاک سب بھائی کو خوش رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔